قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں حضور نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اپنے دین کو داخل نہ کر دے، لیکن داخلے کی دو شکلیں ہوں گی، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو عزت والے کا اعزاز اور یا کسی ذلیل کی تذلیل کے ساتھ۔ معنی کیا ہے اس کے؟ اگر گھر والا خود اسلام قبول کر لیتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اب وہ بھی اس عزت کے اندر شریک ہو گیا جو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اس کے اعزاز کے ساتھ اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا۔ اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا ظاہر بات ہے اسے بھی اپنے گھر کے اندر جو چاہے کر لے، لیکن پورے نظام کے تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ جو بھی لا آف دی لینڈ ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا، لہذا اس کی توہین ہو گئی خود بخود۔ وہ اپنے گھر میں جو چاہے کرے، شراب پینی ہے پی لے، اپنا جو معاملہ کرنا چاہے، کسی ایک معبود کو نہیں ہزاروں معبودوں کو سجدے کر لے، اجازت ہے، لیکن یہ کہ ملک میں نظام اللہ اور اس کے رسول کا، غلبہ اللہ کے دین کا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہی دو شکلیں ممکن ہے جو حضور نے بیان فرما دی۔ اور میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ نصارہ اور یہود کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، جبکہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ بَرَأَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات اسی موضوع پر ہے۔ آگے چل کر فرمایا یہود اور نصارہ کے لیے ایک ایگزمپشن ہے، وہ یہودی اور نصرانی ہو کر رہنا چاہیں تو رہیں، لیکن انہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، ہاتھ سے جزیہ دینا ہوگا۔ یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہی ہے جسے حضور نے فرمایا ذل ذلیل، اس کے سوا کوئی شکل نہیں اسلامی ریاست میں۔ البتہ جزیہ کیا ہے، اسے بھی گالی بنا دیا، یہ گالی نہیں ہے۔ ریاست جب ذمہ لے گی، خلافت کا نظام انڈر رائٹ کرے گا ان کے جان اور مال کے تحفظ کو، ان کی آزادیوں کو، مذہب اور عقیدے کی آزادی، ان کے پرسنل لا کی آزادی، تو کچھ ٹیکس انہیں دینا پڑے گا نا، کچھ تبادلے میں ہوگا۔ مسلمان زکوٰۃ دیں گے، اگر عشری زمین ہے عشر دیں گے، خراجی زمین ہے خراج دیں گے، تو انہیں بھی کچھ دینا ہوگا کہ نہیں؟ بس یہ ان سے زکوٰۃ نہیں ہوگی اور ان سے ہوگا ٹیکس۔ وہ ٹیکس ہے جس کا نام جزیہ ہے۔ جزیہ کسے کہ جزا، بدلہ، یہ تو ایک در حقیقت مبادلہ ہے۔ حکومت جو کچھ خرچ کرتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، تو جزیہ جزا ہے۔ ذمہ وہ ہے جس کے کہ تمام حقوق کی ضمانت خلافت کا نظام دیتا ہے۔ یہ ہے ایک علیحدہ معاملہ۔ البتہ یہ کہ جہاں تک خلیفہ کا انتخاب اور جو بھی قانون ساز آپ ادارہ بنائے اس کے انتخاب کا معاملہ ہے، اس میں صرف مسلمان مرد اور عورتیں ووٹ دیں گی، اور صرف وہ مسلمان اس میں حصہ لیں گے، مرد، اس لیے کہ امورکم الی نسائکم، یہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ عورتوں کے حوالے کچھ اور ذمہ داریاں ہیں جو اسلام نے کی ہیں، وہ میں بعد میں کروں گا۔ ووٹ دیں گی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے بعد کے تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہوا، جس کے ذریعے سے اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مردوں سے بھی رائے لی، خواتین سے بھی رائے لی۔ رائے کی حد تک ہمارے پاس مثال موجود ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مملکت، معاملات ریاست، یہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں۔ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے مسلمان مرد اور عورتیں مل کر خلیفہ کا انتخاب کریں، جو بھی مجلس ملی ہے اس کا انتخاب کریں، اس میں غیر مسلموں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کے علیحدہ باڈیز ہو سکتی ہیں ان کے مسائل کے بارے میں جن سے رائے لی جا سکے۔ یہ ہے دوسرا نکتہ، مخلوط قومیت کی نفی۔ تیسرا نکتہ، خلیفہ کا انتخاب بلا واسطہ